کی بچے ایمان کی بات، ہاں وہ ہے شرعی حکم کے لحاظ سے بات سمجھ پوچھا جائے گا آپ ایمان کیوں نہیں لائے، اس کو پیدائشی مومن قرار دیا جائے گا، سمجھ آ رہا ہے؟ اور والدین میں سے کوئی کافر ہے کوئی مسلمان ہے تو وہ خیر الابوین کے تابع ہوگا، بات سمجھے نہیں؟ اور یہ مسئلہ اس سے متعلق نہیں ہے، یہاں یہ ہے کہ ماں باپ کیا مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ وہ مسلمان اور مومن ہی سمجھا جائے گا، بات سمجھا نہیں؟ بس ان کے والدین کا ایمان ہی اس کی ایمان کے لیے کافی ہے۔ اب بچے کو پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہے، ایک بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے 2-3 سال تک اس کو پتہ چلتا ہے، بات سمجھا نہیں؟ اگر اسی کا جو انتقال ہو جائے خدا نہ خواستہ تو اس کو مومن اور مسلمان سمجھ کر اسلامی طریقے سے دفن کر دیں گے، جنازہ پڑھیں گے۔ اب اس سے پوچھو اس نے کبھی کلمہ پڑھا تھا، وہ کیا ہے؟ مولود یولد علی الاسلام، یعنی فطری طور پر یہ پیچھے بھی بحث گزری، بچے کی پیدائش اسلام پر ہوتی ہے۔ اچھا بعد میں جب والدین غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں، تو وہ والدین کی محبت میں، والدین کی جو ہے تربیت میں، گھریلو جو ہے پرورش میں وہ یہودی بن جائے گا یا نصرانی بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی معصوم بچہ جو کفر اور اسلام کو نہیں سمجھتا معرکہ جنگ میں گرفتار ہو جائے اور وہ مر جائے تو اس کو جو اسلامی طریقے سے دفن کر دیں گے، بات سمجھے نہیں؟ اسلامی طریقے سے اس کو دفن کر دیں گے۔ ابھی تک کفر کو اس پر اثر نہیں ہوا۔ وَلَا الْمَرِيضُ الْعَاجِزُ عَنِ الْقِيَامِ بِالْقِيَامِ فِي مَقَامِ الْإِحْسَانِ، اور نہیں وہ مریض جو کہ قیام سے عاجز ہو اس کو جو ہے مقام احسان میں نماز میں جو ہے قیام کا مکلف نہیں بنایا جائے گا۔ قیام فرض ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ سنن مؤکدہ فرائض میں اور واجب میں، لیکن جو شخص قیام سے عاجز ہو تو عدم سلامتی آلات کی وجہ سے یا آلات کے جو ہے مخدوش ہونے کی وجہ سے اسے قیام کا مکلف نہیں بنایا جائے گا۔ فکان ابو جہل علیہ اللعنہ، ابو جہل ملعون جو ہے غیر مسلوب العقل تھا، عقل اس کا قائم تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقُولَ، اب ابو جہل کو اس بات کا اختیار نہیں تھا کہ وہ کہتا لا اقدر علی ان اصدق واعترف، کہ وہ یہ عذر پیش کرتا کہ میں جو ہے اعتراف کرنے اور تصدیق کرنے پر قادر نہیں ہوں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا، وہ قادر تو تھا لیکن جو ہے اپنا بغض کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم ہو گیا۔ کیا ہے بھی وَقَذَا الْمُؤْمِنُ الصَّحِيحُ التَّارِكُ لِلصَّلَاةِ لَيْسَ لَهُ أَن يَقُولَ لَا أَقْدِرُ أَنْ أُصَلِّيَ، اسی طرح وہ صحیح اور تندرست مومن جو نماز کا تارک ہو، اسی طرح وہ صحیح تندرست طالب علم جو اسباق کا تارک ہو، لَيْسَ لَهُ أَن يَقُولَ، ان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے وہ کہ لا اقدر ان اصلی، کہ میں جو ہے اپنا نہ نماز پڑھ سکتا ہوں نہ سبق پڑھ سکتا ہوں، رات کو دیر سے سونا ہے، خراٹے لے کے صبح نیند آئے کہ میں بیمار ہو گیا، بات سمجھے نہیں؟ تو جب آلات اور حواس آپ کے جو ہے سالم ہیں تو پھر جو ہے بے نمازی آدمی یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جب تک جان میں جان ہے نماز فرض ہے، ہوش و حواس قائم ہے نماز فرض ہے، باسوا حیض کی حالت میں جو عورتوں کے اوپر جو ہے نماز کی فرضیت ساکت ہے اس کو چھوڑ کر باقی حالت جہاد میں جب دشمن سے جو ہے دشمن کا خوف سر پر ہو، جان کے جانے کا خطرہ ہو، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں بھی نماز کو ملتوی نہیں فرمایا۔ بات سمجھ رہے ہو؟
سفر میں جاؤ تو نماز کو قضا مت کرو، مدرسے میں رہو، اور اصل تربیت مدرسے سے ہی ہوتی ہے، اصل تربیت مدرسے سے، لیکن تربیت کو قبول کرنا یہ سامنے والے کے دل و دماغ پر ہے۔ اگر دلی ارادہ نہیں ہے، بددلی ہے، بددلی سے پڑھائی ہے، زین مدرسے کی طرف نہیں، زین اسباب کی طرف نہیں، خیالات جو ہے اور طرف ہے، مجبوری میں آ کر جو مدرسے میں داخلہ لے لیا، تو ایسا آدمی کبھی بھی مدرسے کا اور دین کا نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھیں گا نہیں، نماز پڑھے، اسباق پڑھے، وہ صرف جو مجبوری کے تحت پڑھ رہا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی کا پیٹ جو ہے کھانے سے بھرا ہوا ہو، پہلے وہ کھا چکا ہے، اب تھوڑی دیر کے بعد کچھ دوست کھانے کے لیے آتے ہیں، اس کو مجبور کرتے ہیں تو بھی کھا لے، اب پیٹ تو اس کا پہلے سے بھرا ہوا، کیا کھائے گا؟ تو ان کی خاطر وہ جو ہے منہ پہ نوارے ڈالتا رہے گا، لیکن دل اس کا کھانے کو نہیں کرنا ہے۔ تو یہی حال جو ہے مدارس کا ہے، سمجھ آ رہے ہیں؟ بڑی تعداد میں طلبا جو ہے وہ مدارس سے نکلتے ہیں، ان میں قابل جو اندر چل کر ہر فن پڑھا سکے بمشکل اس کا جو ہے 5واں یا 10واں حصہ ہی ہو، بمشکل، باقی سارے ایسے ہیں۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ القلیل و کالمعدوم، میں اس کا انکار نہیں کرتا، باقی سارے جو ہے ایسے ہی ہیں۔ ابھی ہر قسم کا طالب علم کے لیے اہتمام ہے، ایک طرف انگلش کا، ایک طرف کمپیوٹر کا، موقع کو غنیمت جاننا چاہیے، لیکن طالب علم باغی بن رہا ہے۔ جا کے دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے محلوں میں جو ہے 1 بجے اسکول سے 1:30 بجے چھٹی کر کے آتے ہیں، گھر میں کھانا کھایا دوڑتے مسجد میں آ جاتے ہیں، 3 بج جاتے ہیں، قاری صاحب ہمیں ٹیوشن پڑھنے جانا ہے، جاؤ، ہاں اتنے سے۔ اب وہ مدرسہ پڑھ کے پھر ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں، میں نے سوچا بڑا واپسی کرو تو کہتا مغرب کو، بات سمجھ لو۔ تو مشقت کے عادی بن جاؤ، مشقت سے مراد اپنے مطالعہ میں ہو، اور مطالعہ میں جو ہے آپ ہر موضوع پہ مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں اور مسالک کا مطالعہ کریں۔ اور ابھی تو ماشاءاللہ آپ لوگ انگلش بھی پڑھتے ہو، ہم لوگوں کے دور میں چیزیں تھی، انگلش نہیں آتی، تو ہمارے لیے تو مشکلات ہیں انگلش کے سمجھنا، آپ کے لیے نہیں ہے، سمجھ آ رہے ہیں؟ کم از کم سال میں ایک بار تو آپ یونیورسٹی کے گیٹ میں جا کر زیارت تو کر کے آتے ہیں نا، اتنا جو ہے لیبل تو لگاؤ نا، میں یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن لیا، اتنا تو کرتے ہو نا، تو بس میری نظر میں ABC آپ کو آتے ہوں گے۔ تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ انگلش کی کتابیں، انگلش کے بک بھی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ آ رہا ہے؟ اسلام پہ بہت اعتراضات ہوتے ہیں، غیر مسلم کیا کہتے ہیں، تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، آپ لوگ اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں۔ اس کے لیے پھر محنت کا یہ ہے کہ برے ساتھی سے جان چھڑائیں۔ یہ جو آپ لوگ یہ دیکھتے ہو، یہ موبائل، سمجھ آ رہا ہے، اس میں بہت لطف ہے، ایک سے ایک نیوز، ایک سے ایک ڈرامے، یہ چیزیں آپ کا وقت ضائع کر دیتی ہیں، چھوڑیں ان کو، اور آپ کا جو رشتہ کتابوں سے ہونا چاہیے، وسیع المطالعہ بن جاؤ، وسیع المطالعہ بن جاؤ۔ والحاصل و خلاصہ کلام یہ ان العبد لیس له ان یعتذر، بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عذر پیش کرے، ویتعلق بالقضاء والقدر، اور پھر جو ہے قضاء اور قدر کو، تقدیر کا جو ہے وہ بہانہ بنا لے، کہتا میں کیا کروں، قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا۔ وفیہ اشکال مشہور، اس میں ایک مشہور اشکال ہے، ذکرنا فی تفسیر قولہ تعالی، جس کو ہم نے جو ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون کی میں نے جمعرات کو آپ کو بتایا تھا، تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ یہ آیت جو ہے نزلت حاضلہ فی قوم باعیانہم، کچھ خاص لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، علم اللہ منہم انہم لا یؤمنون، ان کے بارے میں اللہ کا علم یہ تھا یہ ایمان نہیں لائیں گے، جیسا ابو جہل، ابو لہب اور اس طرح کے دوسرے جو راسخین فی الکفر۔
ووجہ الاشکال ظاہر، اشکال اور اعتراض کی وجہ بالکل واضح ہے، ظاہر ہے. ایسو امرہم بالایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایمان کا حکم دیا، ما تقرر علمی، حالانکہ اللہ کے علم میں یہ راسخ تھا، بأنہم یموتون علی الکفر، کہ یہ کفر پر مریں گے. سمجھ آ رہا؟ والجواب، تو جب یہ کفر پر مریں گے تو ان کو ایمان لانے کا اللہ نے کو مکلف بنایا. میں نے اس دن آپ کو قاضی بیضاوی کے حوالے سے ایک بحث بیان کی تھی، تکلیف مارے تک جائز ہے یا نہیں. انہوں نے اس مسئلے کے اس آیت کے تحت جو ہے یہ مسئلہ بیان کیا قاضی صاحب نے. یہ تبلیغی جماعت والے تنگ کر رہے ہیں، مسمت یہ آپ کے بھائی ہمیں تنگ کر رہے ہیں بھائی. والجواب ان ایمانہم لیس محالا لذاتی، اس کا جواب یہ ہے کہ ان کفار کا ایمان جو ہے محال بالذات نہیں ہے. محال بالذات، محال بالذات کا مطلب کیا ہے کہ عقلاً جو ہے وہ ممتنع ہو، عقلاً جو ہے ممتنع ہو، بل غیر ہی، بلکہ جو ہے محال بالغیر ہے، بلکہ محال. اچھا وہ غیر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی ایمان وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ان کے بارے میں خبر دینا. اللہ تعالیٰ کے ان کے بارے میں میں نے اس دن بولا نا، قاضی بیضاوی فرماتے ہیں اگر یہ ایمان لائیں تو بھی کافر ہوں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کافر ہوں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن پر ایمان لانا فرض ہے. تو ایمان لانے کی صورت میں اپنے ایمان نہ لانے پر بھی ان کا ایمان ہوگا. کیا خیال ابھی؟ تو جس کا اپنے کفر پر ایمان ہو مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ ڈوبے ہوئے کفر میں. ہے سو تعلق کا علم اللہ بے آدمی ہی، وہ یوں کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق ان کے آدمی ایمان کے ساتھ ہے. فَهُمْ فِي آدمی ایمان معصومۃ وجہ، تو ایمان نہ لانے میں ایک اعتبار سے یہ عاصی ہیں اور ایک اعتبار سے جو ہے موتی ہیں. ایک اعتبار سے یہ عاصی ہیں، غیر کے اعتبار سے موتی، بالذات جو ہے عاصی اور بالذات جو ہے عاصی. کیا مطلب؟ یعنی یہ ان کا ایمان محال بالغیر نہیں ہے، ایمان عقلاً ممتنع نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایمان نہیں لائے تو یہ کیا ہوئے؟ عاصی، نافرمان، گناہگار. کفر بھی ایک فرض درجے کا گناہ ہے. اچھا چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کے حکم کے تابع ایمان نہیں لائے تو مطیع ہو گئے. یہ کہنا چاہتا ہے. کیا ہو گئے؟ یہ ملا علی قاری تو یہ کہہ رہا ہے، میں کہتا ہوں یہ سراسر غلط ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ کافر کیسے مطیع ہو سکتا ہے؟ مطیع تو جو ہے قابل مدح ہے، بولو نا، مطیع جو ہے قابل مدح ہے. ان کی تو اللہ مذمت بیان کر رہا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی مذمت بیان کر. اچھا جب اللہ نے فرمایا ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو ہر حال میں ایمان نہیں لانا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ چونکہ ایمان نہیں لاتے تھے عداوت کی وجہ سے، تعصب اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی. یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو ایمان لانے سے روکا، ایسا نہیں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان نہ لانے پر مجبور کر دیا، ایسا نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ ہاں بولو بولو. قادری اور دیوبندی میں فرق ہے یا دونوں ایک جیسے ہیں؟ دیکھو طاہر القادری دنیا میں 500 اسلامی رہنما ہیں ممتاثر. طاہر القادری 20ویں یا 5ویں نمبر پر ہے اس میں. ان کی ایک پالیسی ہے، میں آپ کو مجبور نہیں کرتا آپ طاہر القادری کو مانے، فلاں کو مانے، آپ کو اختیار ہے. بات سمجھے؟ میں اور آپ زیادہ سے زیادہ رفع یدین پر ایک دو حدیث سے بول سکتے ہیں بس. طاہر القادری کو سلام ہے،
جس اسٹیج پہ کھڑے ہو کر اسلام کی ترجمانی کرتا ہے عام موریوں کی ٹھانگیں وہاں کامتی ہیں. ہم لوگ آپس میں 10 بکرے مارے نا, وہ بین الاقوامی شخصیت دنیا کی آدمی ہے, وہ تو مقصد بھی بیان کرتا ہے نا, وہ دین کا بیان کرتا ہے. 55 پادریوں نے اس کو گھیرا اور 55 کا منہ اس نے بند کر دیا, کئی اس میں مسلمان ہو گئے. آپ کسی غیر مقدس سے وہ کہنا تھا القادری مدارس میں یہ حال ہے, کہتا کوئی قادیانی جھگڑا ہے, کسی فارغ و تاثر ہے, وہ کچھ بھی نہیں جانتا, 8 سال مدرسے میں لگا, ذلی بروزی مرزا قادری نے کیا کہا, کہتا وہ لاجواب کر دے گا, وہ صحیح کہتا ہے. نہیں, ہر جگہ شیطانی منطق آدمی نہیں رکھتا, پھر آپ ہر کوئی لاجواب ہو جائے کہ وہ شیطانی یہ کرتا ہے. ایک دو ویڈیو کلپ سنا, کل بھی انہوں نے مسلم سے بھی ایک حدیث بیان کر رہے تھے, یعنی کہ باغی گروہ, یعنی کہ ان کا نشان ہے تدبیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. مسلم شریف کی یہ حدیث تو بیان کر رہے تھے, اسی مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ بھی تو اس نے فرمایا کہ میں اس مسئلے میں نہیں جاتا, سمجھ آ رہا ہے. تک تو لوگ کل فیات الباغیہ, بعض نے کہا کہ اس سے مراد حضرت امیر معاویہ کی لشکر ہے, آپ اختلاف کریں, یہ پوری مسئلہ, میں اس کی طرف نہیں جاتا. میں بات کر رہا ہوں اس کی دینی خدمات کی. وہ کون سا بزرگ ہے, کون سا عالم ہے, کون سا محدث ہے جس کے کچھ تفردات نہ ہو, جس کے کچھ انفراد, وہ کون سا ہے؟ استاذ صاحب ان کے مین مرکز میں جو بڑی بڑی مساجد ہیں بالکل داڑھی منڈے امام رکھے ہوئے ہیں, بالکل. آپ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں, کیا کسی داڑھی منڈے مسلمان کے تو کیا ہے, داڑھی منڈا ہے, نماز کیا ہوگی, فاصل ہوگی. داڑھی منڈے کے پیچھے نماز فاصل ہے, دکھائیں, دکھاؤ, ابھی لا کے دکھا مجھے. داڑھی رکھے مستحسن ہے, میں داڑھی کا معذرت اس کا انکار نہیں کر رہا, سمجھ آیا نہیں. داڑھی رکھ کے باشر ہوتا ہے تو بے شک مستحسن ہے, اپنا امر مسنون ہے, بے شک صحیح ہے. لیکن کیا جو مسلمان داڑھی نہیں رکھتے نماز پڑھتے ان کی نماز نہیں ہوگی؟ امامت کی بات کر رہا ہوں. اگر ایک نواز شریف ہم نے جیسوں کو نماز پڑھائے تو بات سنو نا, ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ داڑھی والے نہ پڑھے, چھوڑے, بے داڑھی والے جب سے پڑھ, یا تو کہہ دو بے داڑھی والوں کے پیچھے, بے داڑھی والوں کی اپنی بھی نماز نہیں ہوتی, صرف امام کے لیے یا مسلمان کے لیے, تو پھر امام کی کوئی تخصیص کر رہے ہیں. امام کو خاص ہونا چاہیے نا, کیونکہ وہ اگر وہ انہیں کی طرح ہو تو فائدہ تو نہ ہوا نا. اگر یہ اس طرح کام کر دیں تو سب کے بعد پیچھے جو کھڑے ہیں ان کی بھی داڑھی نہیں, آپ کو کٹوا دیں, آپ کو کٹوا دیں تو مستحسن ہے. جامعہ ازہر مصر میں جا کے دیکھیں, وہاں کے مفتی آدم اس کی داڑھی نہیں ہے. شافی مسلمان نہیں ہے, حضور علیہ السلام کی سنت داڑھی رکھنا چاہیے. میں معذرت اس کا انکار نہیں کر رہا, بات سمجھ رہے ہو. اب مناظ القرآن ایک وسیع ہوا ہے, ایک امام کی جو ہے داڑھی چھوٹی ہے, تو آپ اس کو لے کے تار القادری کی ذات پہ اعتراض کریں. آپ تو تار القادری کی دینی خدمات کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں, ٹائم ہو گیا, شیخ صاحب آئیں گے. ایک لڑکا تھا, وہ آ کے, مطلب بہت پرانی بات ہے, میں نیا امام لگا تھا, یہ اختلافی مسائل مجھے تھوڑے بہت آتے تھے, مجھ سے سوالات کرتا تھا, پھر جا کے دیوبندی امام سے کرتا تھا. تو اس طرح کر کے وہ میری طرف مائل ہو گیا, مائل کہہ رہا آپ جو باتیں بتا وہ جواب نہیں دے سکتا. وہ انگلینڈ چلا گیا پڑھنے کے لیے, آج کل وہی شفٹ ہو گیا فیملی سمیت. تو کہنے لگے ہم لوگ ترکی میں رہا, کہنے لگا وہاں یہ ہوا کہ 9/11 کے بعد انہوں نے کہا کہ وہاں کے مسلمانوں پر بڑی سختی کے دن آئے گا, کوئی کانفرنس رکھ دیں اور غیر مسلموں کو بھی بلائیں گے, وہ یہ ثابت کرے کہ اسلام جو ہے دین امن ہے, ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے, ہر مسلمان دہشت گرد. تو انہوں نے کہا کوئی ایسا لے آؤ کہ جو اس موضوع پہ کماکو وہ ڈھونڈ کے سب نے آخر میں کہا تار القادری ہو سکتے ہیں. تو ڈاکٹر تار القادری صاحب کو بلایا. تو لڑکا کہتا ہے ہم لوگ چلے گئے, 6 گھنٹہ انہوں نے اس موضوع پہ خطاب کیا انگلش میں, اس میں غیر مسلم سب تھے. تو آخر میں اس انچارج نے بولا کہ اگر پوری دنیا میں خطاب نشر کیا جاتا تو اسلام کے بارے میں سب کے ذہنوں کی صفائی ہوتی. پھر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا. تو الحمدللہ کئی جو ہے کافر اس میں مسلمان. اس نے کہا ہمارے ایک دوست ہے پاکستانی, انہوں نے وہاں کرسچن لڑکی سے شادی کی تھی, وہ اسلام پہ اعتراض کرتی تھی, یہ وسن نیوٹرل سے مسلمان.
تو ان کو بھی ہم لے گئے. آپ کو پتہ ہے وہ آزاد لوگ پردہ تو کرتی نہیں ہے, تو ہاتھ ملانے گئے, دوسروں نے انگلش میں, ہم نے اردو میں دیکھا. کہاں پاکستان کے کراچی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ان کی بات میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھو. وہ پڑھی لکھی لڑکی تھی, اعتراضات کرتی گئی, پوچھتی گئی. آخر میں یہاں تک آیا, اس نے کہا میں نے جو کچھ سمجھا تھا غلط ہے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. بات سمجھے؟ لیائیں کوئی ایسا جو 6 گھنٹہ بولے, جلالی صاحب تو عید پر 3 گھنٹے کوئی آ کے بولے, یہ 3 گھنٹہ بولتا ہے, وہ 6 گھنٹے بولے گا. سمجھ آ رہا, وہ 10 گھنٹے بولے گا. انہوں نے کتنوں کو مسلمان کیا, انہوں نے کتنوں کو مسلمان کیا. سمجھے, اس کو کسی عیسائی کے سامنے بٹھاؤ. وہ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں وہ مناظرہ ہوا سیدہ سا سے, یہ جا کے ایک طرف بیٹھ گئے, وہ اپنے منظر میں مناظرہ کر کے آ گئے. اور قادری کا ثانی نہیں ہے, استاد صاحب مت کرو. بھائی اہل سنت کے جو بھی عالم ہیں ان کے فوائد کو دیکھیں, ان سے جو فیض ملنا ہے اس کو دیکھا جائے, باقی مخالفت کریں گے.